حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگلی جوڑی، اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ایسے جوڑا اور کہا ایسے ہوں گے، یعنی اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملنا کس بنیاد پہ؟ کہ آپ نے یتیم کا خیال کیا اور یتیم کا آپ پروٹیکٹر بنے، یتیم کی آپ نے کفالت کی۔ آپ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، اور بھائی اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ تو یا ان کے لیے ہمدردی اور پیار تو جانور کے پاس بھی ہے، بکری اپنا بچہ سنبھال لیتی ہے، مرغی اپنا چوزا سنبھال لیتی ہے، شیر بلی اپنا پلا سنبھال لیتی ہے۔ اللہ کے بندو، بڑا انسان وہ ہے جو مسکینوں غریبوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو رسوا ہوتے نہیں دیکھا جس نے کسی مسکین کا ساتھ دیا اور اللہ اسے رسوا کرے۔ آج تک رسوا ہوتے نہیں دیکھا، کسی نے یتیم کا ساتھ دیا ہو، اس کا خیال کیا ہو، اللہ اسے رسوا کرے۔ میں کسی زمانے میں آج سے 15-20 سال پہلے جیل روڈ پہ اشارے تھے، سگنل فری نہیں تھا، تو جو لاہور کالج سے نیکسٹ اشارہ تھا، میں اپنی گاڑی پارک کر کے ایک عجیب میں نے ایکٹیویٹی شروع کی۔ میں نے وہاں جو بیکاری تھے ان کو میں گاڑی علیحدہ پارک کر کے کہیں ان کو بلا کے کچھ پیسے دے کے ان کی کہانیاں سنتا تھا۔ ایک پوری روڈ کے سب بیکاریوں سے میں نے کہانیاں سن لی۔ ان میں سے 99% بیکاریوں نے کہا کہ جو آج ہمارے حالات ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان میں سے 99% نے کہا کہ ہم بیکاری پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک نے یہاں تک کہا کہ میں اپنے زمانے کا، میری سمنا باد میں کوٹھی تھی، میرے حالات بڑے اچھے تھے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں سڑک کے کھڑے ہو کے گاڑیوں پہ بھیک مانگ رہا ہوں گا سامنے۔ حالات انسان کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، حالات میں اتنی طاقت۔ ہم ساری زندگی بابوں کی تلاش کرتے ہیں، درویشوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم ساری زندگی کسی مخدوم کو، کسی سرکار کو، کسی بڑے انسان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے تو ہمارا نصیب بدل جائے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کسی بڑے سرکار، کسی مخدوم، کسی بابا جی سے زیادہ طاقتور دعا ہمارے والدین کی دعا ہے۔ ہم ساری زندگی اپنے والدین کو راضی نہیں کرتے، ہم کبھی اپنی بوڑھی ماں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، ہم کبھی اپنے بوڑھے باپ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اندازہ کیجئے کتنی مشکل سے انہوں نے پالا ہے، کس قدر اخلاص سے ماں نے آپ کو پالا ہے، کس قدر اخلاص سے باپ نے رزق کما کے آپ کو پالا ہے۔ اگر آپ ان کی خدمت کرنے لگ پڑتے ہیں، آپ دل سے ان کی عزت کرنے لگ پڑتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ عقل میں آپ سے بہت کم ہو، لیکن پھر بھی آپ ان سے محبت اور ادب اور شفقت سے پیش آتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہیں۔ اف یعنی کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اگر آپ والدین کی قدر کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا پھر آپ کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا، کیونکہ دعا ان کے پھر دل سے نکلتی ہے۔ انسان کے جسم پہ جو گھاؤ لگتا ہے نا، اتنا خطرناک وہ نہیں ہوتا، وہ ٹانکے لگے ٹھیک ہو گیا، ہڈی تھی جڑ گئی، لیکن جتنا خوفناک دھچکا، جتنا خوفناک ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو خوف جو ان سے وہ پتہ لگتا ہے کہ خوف فزیکلی نہیں ہوتا، خوف آپ کی نفسیات پہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ جب نفسیات پہ آپ کے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کی کارکردگی جو ان سی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ سالہ 70 سال کی زندگی ٹوٹل۔ میں سب نوجوانوں کو بول رہا ہوں، سلو بولو، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی سپورٹ کرتی ہے۔ پہلے جو کام 20 سال میں ہوتے تھے آج آپ کو 2 سال میں کر سکتے ہیں۔ کیوں سلو کرنا ہے؟ 70 سال کا زندگی ہے، مرسڈیز چلانے کی عمر ہے 20 سال، 22 سال، 23 سال، 24 سال۔ اب 65 سال کی عمر میں تم کو ایس کلاس چلانے کا کیا مزہ ہے؟ اب 75 سال کی عمر میں کوئی تم کو بولے کہ بابا جی ذرا اوپر کی چھت ہٹاؤ، بڑی ہوا آتی ہے، آپ بولیں گے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بند کر اس کو ترنت۔ موک چلانے کا مزہ 25 سال کی عمر میں ہے، 75 سال کی عمر میں نہیں ہے۔ اور ہم کوئی اشوتھاما کی طرح سدا سدا رہنے والے نہیں ہیں یہاں پہ۔ ارے 70-72 سال کی عمر ہے، 25 سال سالہ سونے میں نکل جائے گا، 1/3 آف دا لائف، اور آدھا زندگی بہت سارے لوگوں کا جا چکا ہے، ہم میں سے جتنے بیٹھے۔ لوگوں کو دھیان سے دیکھو گے بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، 30-35 سال کی ایج میں تھکے پڑے ہیں، انرجی نظر نہیں آتی ہے، ایک سپارک نظر نہیں آتا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی ہے آپ کے پاس میں، تو اگر چاہتے ہو یہ سپارک بڑھتا جائے ایج کے ساتھ میں، تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے مرتے دم تک، there is no choice there, this we need to understand، and دوسرا مینٹلی ایکٹیو رہنا ہے۔